صاحب الارض والاجم حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج فیض احمد اویسی بدوی محدث بہاولپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم وصال پورے پاکستان کے اندر بڑے احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اگر تمام شخصیات پر میں گفتگو کروں تو وقت بڑا طویل چاہیے، مگر میں بالکل مختصر انداز کے اندر اپنی تقریر کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مفسر اعظم پاکستان علامہ الحاج مفتی محمد فیض احمد اویسی بدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ انتہائی غریب خاندان کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی شہر حمد آباد علی جار خان کا مختصر سا نام تھا۔ آپ 1932 کے اندر پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم حمد آباد علی جار خان کے اندر حاصل کی، اور آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ صرف 5 جماعتیں ہیں۔ بعد کی تعلیم آپ کی جو ہے وہ صرف 5 جماعتیں ہیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت نور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم کے مطابق آپ نے قرآن کریم و خورشید ملت حضرت بلا خورشید احمد صاحب فیضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے قرآن پاک کو حفظ فرمایا۔ حضور خورشید ملت وہ شخصیت تھے کہ جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کی تقریر کے اندر متعدد موقع کے اوپر لوگوں کی روح قبض ہو جاتی تھی، اتنا خطاب فرماتے تھے۔ حضرت نے دین کی تمام متداولہ تعلیم جو ہے حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی، اور آپ نے حضور محدث اعظم پاکستان سے دورہ حدیث شریف پڑھا۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام والمسلمین الشاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں، اور حضور محدث اعظم پاکستان ان کی شاگرد ہیں، اور ہمارے مرشد کریم حضور محدث اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں۔ آپ کو بڑی لطف کی بات بتاتا ہوں کہ آپ حضور محدث اعظم پاکستان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے کہ جن کو دورہ حدیث شریف قرار دیا، اور علماء جو دورہ حدیث کی تقریب کے اندر ہے تو بڑے نیک قسم کے علماء تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دورہ حدیث کی دستار بندی ہو رہی تھی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جلسے کے اندر خود محمد مصطفیٰ جلوہ کر رہے ہیں۔ اس پائے کی شخصیات کا دورہ حدیث کا ہونا، اور پھر ان پر رسول اللہ کی نگاہ ہونا، اور پھر آپ حضور محدث اعظم پاکستان کے حکم سے آپ بھاولپور تشریف لے کر آئے۔ آپ نے بھاولپور شریف کے اندر مدرسہ اویسی رضیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ مدرسے کے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پر پہلی اینٹ رکھی، اور آپ نے وہ رات وہاں پر گزاری۔ بالکل کچا سا علاقہ تھا، اور آپ نے وہاں پر ایک خیمہ لگا رکھا تھا، وہابیت کا گڑھ تھا، زور تھا، اور آپ کے ساتھ بالکل پورے علاقے نے بیکار کر رکھا تھا کہ کوئی بدعتی شخص آیا ہے، انگوٹھا چومتا ہے، کبھی جلوس نکالتا ہے، کبھی یارویں کے نعرے لگاتا ہے، یہ تو باتیں ہیں بھی نہیں۔ آپ کا ساتھ بیکار کیا گیا، بلکہ جب آپ نے پہلا جلوس نکالا تو آپ کو اتنا زخمی کیا گیا کہ آپ کا دندان جو تھا وہ بھی شہید ہو گیا، اور پوری رات آپ کو جیل تھانے کے اندر ڈالا گیا۔ تو یہ بات آج بھی بھاولپور کے غزل کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کو وہاں پر ڈالا گیا تو ظاہر ہے آپ کے پیچھے سردار سے کہنے والے تو تھا نہیں، جو آپ کے سردار چھوٹے تھے اور آپ یہاں پر نوارد تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو ہی وہ SHO آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیں۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے مسکرا کے اسے پوچھا کہ میرا تو کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو مجھے یہ آپ کس طریقے سے اجازت دے رہے ہیں؟ تو آپ سنیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جیسے SHO نے کہا کہ آپ حضرت اس بات کو چھوڑیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، آپ کی رہائی ہو گئی ہے، آپ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی تو آخر میرے پیچھے آیا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے کوئی معلوم نہیں ہے، میں اپنے دفتر میں تھا اور میں سوئے ہوا تھا، میں نے ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا جو میرے پاس آیا، اور اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میرے غلام کو تو نے قید کر رکھا ہے؟ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میرے جسم پر پسینہ تھا اور لڑتا تھا، میں پوچھ نہیں سکا کہ وہ کون ہے، مجھے یقین ہے یا وہ مدینے والا مصطفیٰ یا بغداد والا شہنشاہ تھا۔ تو آپ کو اس نے رہا کر دیا۔ حضرت نے بڑا نام کیا دنیا اسلام کے اندر، 5000 سے زیادہ کتابیں آپ نے تصریف فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 کتاب تصریف فرمائی ہے، جبکہ ہمارے مرشد کریم رحم اللہ نے 5000 کتابیں
اور کتابیں بھی ایک نہیں 10 20 30 جلدوں پر اعلیٰ حضرت کے دیکھ کے بخشش ہے 2 جلدوں کے اندر ہے. اگر وہ میری لائبریری میں موجود ہے اتنی ساری ہے. اس کی شرح حضرت نے 25 جلدوں کے اندر فرمائی ہے. اور مصنوی شریف مولانا روم صاحب کی شرح آپ نے 20 جلدوں کے اندر فرمائی ہے. آپ نے پوری سیاست کا یعنی کہ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد کی شرح 60 جلدوں کے اندر فرمائی ہے. اور اسی طریقے پر آپ نے فتاوی اویسی 12 جلدوں کے اندر اور آپ نے بخاری شریف کی شرح 10 جلدوں کے اندر. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ پورے برصغیر کے اندر قاضی سرور اللہ پانی بطی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد عربی کے اندر جس شخصیت نے تفسیر لکھی ہے وہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. حضور قاضی سرور اللہ پانی بطی صاحب نے 12 جلد عربی کے اندر تفسیر مصری لکھی اور اس کا ترجمہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے, میری لائبریری میں موجود ہے. مگر حضرت کو یہ کمال حاصل ہے کہ آپ نے 30 جلد قرآن پاک کی عربی کے اندر لکھی ہے جو آج بھی ملک شام کے اندر شائع ہو رہی ہے. یعنی کہ برصغیر کے اندر قاضی سرور اللہ پانی بطی کا اگر ریکارڈ پڑھنے والی کوئی شخصیت تھی تو حضور فیض ملت تھی. اور میرا حضرت کے متعلق تو بھاولپور کے وہ لوگ جو آپ کے ناقدین ہیں آپ سے نفرت کرتے تھے, آپ کے آپ ان کا مسلک اور آپ کا مسلک نہیں ملتا تھا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہ شخص کہاں سے لکھتا ہے کہاں سے پڑھتا ہے, یہ تقریریں بھی کرتا ہے, یہ دور حدیث بھی پڑھاتا ہے, یہ دور تفسیر بھی پڑھاتا ہے, یہ تراویح بھی پڑھاتا ہے, یہ تقریریں بھی کرتا ہے, یہ تبلیغ بھی کرتا ہے, یہ جنازے بھی پڑھاتا ہے, یہ شادیوں میں بھی جاتا ہے, یہ خوشی غمی بھی کرتا ہے. مگر یہ دیکھو تو 5000 کتابیں بھی لکھتا ہے. تو جب ہم بھاولپور پڑھنے کے لیے 98 کے اندر گئے نا تو ہمیں بفرید گیٹ پر ایک غیر مقلد عزیز نے کہا ہم میاں والی سے آئے ہیں. ہم نے کہا ہم میاں والی سے ہیں. کہا جس شخصیت کے بعد پڑھتے ہو جانتے ہو کہ کیا مقام ہے؟ ہم نے کہا ہم تمہیں نئے بندے ہیں, ہمیں کوئی معلوم نہیں, تو درویش بندے ہیں ان سے پڑھے. انہوں نے کہا آپ کے مرشد باپ ہر مہینے مدینے تشریف لے جاتے ہیں اور جو کلم جن سے وہ لکھتے ہیں نا وہ کلم ان کے اپنی نہیں ہے, وہ کلم خود محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا. تو حضرت حضور فیض ملت کا مقام اگر دیکھیں تو 5000 کتابیں ان میں سے 2200 تو پرنٹ ہو چکی ہے. اور ابھی تک وہ کتابیں آپ دیکھیں تو بہت بڑا ذخیرہ حروف تہجی کے حساب کے ساتھ نا وہ آج بھی کتابیں ہماری منتظر ہے کہ وہ پرنٹ ہو جائے. اور بڑے بڑے بورے جو ہیں نا وہ کتابوں کے لکھے پڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے ایک سوال کیا, حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 10 منٹ کے بعد آپ کو جواب دیتے ہیں. 10 منٹ کے بعد جواب نہیں آیا, 10 منٹ کے بعد 70 صفحے کی کتاب آ جاتی ہے. ایک بات دلچسپی بتا کے اور ایک بات کا اختتام کرتا ہوں. حضرت ایک قاری ولی اللہ صاحب آپ کی توجہ کے لیے حیاتی مماتی 2 گروپ ہیں. یہ مماتی ہیں وہ حیاتی ہیں. اشارے سمجھ گئے ہوں گے؟ اچھا جو سمجھ گئے اس کو حیاتی وہ اللہ حیاتی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ سرکار مزار کے اندر اب بھی زندہ ہے. یہ آپ بولتے ہیں کہ حیات النبی کا عقیدہ عام میں سے 99% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ہمیں سیاست کا زیادہ پتہ ہے, دین کا کوئی پتہ نہیں ہے. حیات النبی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہمارا حیات النبی پر عقیدہ اور کے ساتھ اختلاف ہے. آپ پتہ حیات النبی کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی بالعموم اور محمد رسول اللہ بالخصوص اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ سمجھ آئی جس کو سمجھ نہیں سبحان اللہ فرمائے. یہ عقیدہ ہے حیات النبی کا. اور یہ تو بات جتنے گزرے ہیں یہ 4 حیات النبی کے قائل ہیں. ان کی شاخ نکل گئی جن کو مماتی کہتے ہیں. یہ گروپ والے یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مزار میں زندہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں دوسرا ہو گیا یعنی ان کو ہم کہتے ہیں مماتی اور یہ کہتے ہیں حیاتی. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بنایا اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں سنایا. فرمایا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے, اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشمیاں لب سے چپ جا. اور دیکھیں نا یہ ہمارا تو پہلے عقیدہ ہے کہ سرکار اپنی مزار کے اندر زندہ ہے اور جنہ گھر ہے اور سرکار پر امت کے عمال پیش ہوتے ہیں اور سرکار اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں. اب سمجھ آ کہ حیاتی مماتی کا عقیدہ. شرک کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کے انتقال کے بعد اپنی مزار کے اندر زندہ ہیں, ان کو کہتے ہیں حیات النبی کا عقیدہ. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہے قبر مبارک کے اندر, ان کو کہتے ہیں مماتی, وہ وفات النبی کے قائل ہے. اب سنیے حضرت حضور فیض ملت کی بات, اور ایک بالکل علمی بات کر کے میں آپ کو دعوت فکر کی اجازت دینا چاہتا ہوں. آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا خانپور میں ٹورا کے اندر.
حیات النبی کے اوپر اور سماع موتا کے اوپر قاری صاحب کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. یہ عقید ہمارے کہتے ہیں سماع موتا. اب آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں ہوگی تو ایک کلاس بنا رہے ہیں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, اور کبھی ایک آدھا گھنٹہ بنایا نا عید کے بعد میں آپ کو سارے عقیدے سمجھا دوں گا. سماع موتا ہمارا عقیدہ ہے کہ قبروں والے سنتے ہیں. سمجھے میری بات؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سنیے نا, ماشاءاللہ شک تو نہیں ہے نا, تو سبحان اللہ فرمائے. ہمارا عقیدہ کہ قبروں والے سنتے ہیں, بلکہ بخاری کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ جب قبر والے کو دفن کر کے چلتے ہو تو تمہاری جتیوں کی آہٹ کو بھی قبر والا سنتا ہے. آپ نے سبحان اللہ نہیں کی جتنا میں سنتا, بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جو قبروں پر بکریاں چلتی ہیں نا, بکریوں کے چلنے کے بعد بھی قبر والا سنتا ہے. تو سرکار نے یہ مینشن نہیں کیا کہ وہ مومن ہو, سرکار نے فرمایا سنتا ہے مردہ. تو ان سے کوئی کہے اگر عام مردہ قبر کی آہٹ کو سن لیتا ہے تو حسین کا نانا میرے درود و سلام کو بھی سن لیتا ہے. یہ باتیں میں طے ہو گئی ہے, اس کے اندر کون سی شک کی بات ہے بھائی؟ اب غور کریں, بخاری شریف میں کتاب المغازی عبد البخاری کو لے کر آئے. بخاری میں نہیں ہے کہ بدر کے مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو, اتبا کو, شیبہ کو, سارے کو جب وہاں سے جہنم ہوئے اور کنواں میں خود لے کر آیا. حج کے موقع کے اوپر سرکار نے کنویں کے اندر پھینکا اور مسجد ریش کے ساتھ سرکار خود کنویں پر تشریف گئے. سرکار نے مزہ چکھ لیا ہے, تم جو کہتے تھے اللہ نہیں ہے, اب اللہ ہے, مزہ چکھ لیا, اب پتہ چل گیا محمد سچا ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, بخاری, او بھائی بخاری. اور جو نہ مانے اسے چڑھے بخار, میں کیا کروں بخاری. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکھ لیا مزہ, اللہ ایک ہے, میں نہیں کہتا تھا اللہ ایک ہے. ابو جہل مزہ چکھ لیا, اتبا مزہ چکھ لیا, امیہ مزہ چکھ لیا, شیبہ مزہ چکھ لیا. وہ تو تھے ماما, وہ تو کافر تھے, ابو جہل تو کافر تھا. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی سنتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بھی سنتے ہیں؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر ان کو بولنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی ہے. تو بھائی اتنا مجھے بتا دو, اگر ابو جہل مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو ابو بکر صدیق بھی وفات کے بعد سن سکتا ہے. ایسا ہے نا, اب سنو مجھے جانتے تھے. تو اب غور کریے گا کہ جب یہ سماعت سمے موت کا عقید ہوگا کہ مرد سنتے ہیں, تو ان کا مقابل حضور فیض ملت کے مقابلے میں ایک مولوی آ گیا, آپ لطف حاصل کریں گے. وہ بیچارہ کام سے شادی بوڑھا تھا, اونچا سنتا تھا. مناظرہ عقیدہ یہ طریقہ جو ہوتا ہے کہ مابین فریقین بیٹھتے ہیں, وہ پہلے اپنے عقیدے لکھ کے دیتے ہیں. مثلا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یا مجھے چیلنج قبول کر لیا, اب شاہ جی اور ہم عقیدہ لکھ کے دیں گے کہ ہمارا سمے موت پہ عقیدہ کیا ہے, پھر وہ عقیدہ لکھ کے دیں گے, پھر ہم دلیل دیں گے, پھر وہ دلیل دیں گے, پھر ہم رد کریں گے, پھر وہ رد کریں گے, پھر وہ حوالے دیں گے, پھر ہم حوالے دیں گے, پھر وہ نصیحتی ثابت کریں گے, پھر ہم نصیحتی, پھر نصیحتی, پھر ہمارے لیے آپ کے سب سے اتر یہ بات. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جب قریب پہنچے نا, حضور فیض ملت میرے مرشد کریم میرے استاد مکرم, اور آپ خوش ہو گئے سن کے, آپ کا دل بھر جائے گا. آپ نے فرمایا مولانا صاحب عقیدہ لکھ کر دو. وہ تو بیچارہ بیٹری لو تھی, جس کو سمجھ گئی وہ بولے. آپ نے فرمایا مولانا صاحب سے کہو کہ عقیدہ تو لکھے نا, یعنی یہ کہتے مردے نہیں سنتے اور میں آئے ہوں گے مردے سنتے ہیں, تو عقیدہ تو لکھ کر دینا. یہ وہ تو بھولوں کی طرح ماسٹر صاحب دیکھتا ہے, بھولا بندہ دیکھتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایسا. تو حضرت اٹھے, آپ نے فرمایا سنیو مبارک ہو, ہم جیت گئے. سبحان اللہ. اور تم بھی جیت گئے. سنیو تمہیں مبارک ہو, ہم جیت گئے. حضرت نے اپنی کتابیں اٹھائی, آپ کی کتابیں 3 جلد میں آ رہی ہے, ارے سے مناظر ہی مناظر. پھر آپ نے کتاب لکھی فرشتوں پر, فرشتی فرشتے 2 جلدیں, پھر جنوں پر لکھی جنی جن 3 جلدیں. وہ چھوڑے جو لکھی اس ساتھ نے کمال کر کے رکھ دیا, دھارے بدل کے رکھ دیے. اب آپ لوگ جیت گئے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا اہل سنت والوں کو مبارک ہو, ہم مناظر جیت گئے. ان کے جو کھڑے تھے نا شاہ جی, انہوں نے کہا کہ جیت گئے بھائی, یہ کون سی کرپشن آپ کر رہے ہیں, نہ کوئی بات, نہ کوئی چیز, نہ کوئی سوال, نہ کوئی جواب, نہ کوئی حدیث, نہ کوئی قرآن, نہ کوئی آیت, آپ نے ویسے کہہ دیا جیت گئے. آپ نے ہم جیت گئے, الحمدللہ ہم جیت گئے. آپ سنیں گے خدا کی قسم ہے, آپ سبحان اللہ خود مجبور ہو گئے. میں نے کہا بھائی کوئی ثبوت ہے؟ علامہ فیض احمد اور ویسی صاحب یار تم بزرگ بندے ہو, 1 لاکھ حدیث کے تم حافظ ہو, قرآن کے حافظ ہو, مناظر ہو, سنیوں کی تمہارا تشخص ہے, اور اتنی بڑی سٹیج پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم جیت گئے ہیں, کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے بالکل ثبوت ہے. احمد رضا والے بغیر ثبوت کے بولتے نہیں ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہے. کہ کون سا ثبوت ہے؟ اب آپ سنیں, آپ واجب ہو جی سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جس قوم کا زندہ نہیں سنتا اس قوم کا مردہ کیسے سنتا؟ بھائی یہ بات کہنے کی دیر تھی, لوگ کے بتائی حضور صاحب
اللہ کی کروڑوں رحمتوں میں شیخ طریقت بار آپ 26 اگست 2010 15 رمضان صبح 6:15 بجے بھاولپور کے اندر ہم کا انتقال ہوا، اور 15 رمضان 11:15 بجے رات بھاولپور کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا اور لاکھوں کی تعداد میں جنازہ تھا۔ شیخ القرآن اس کو کہا جاتا ہے جس کی کم از کم 60,000 شاگرد ہو، جہاں پر تو منصور شاہ بھی شیخ القرآن ہے، 60,000 شاگرد ہو جن کے پاس علم متداولہ موجود ہو۔ حضرت کے 60,000 تو وہ شاگرد ہیں جو سید ہے، سبحان اللہ، سید ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا نا فیض احمد دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو میں کہوں یا رسول اللہ تو کچھ نہیں کر کے، یا اللہ تیرے محبوب کی آل کو محمد مصطفیٰ کا دین پڑھا کر آیا۔ یہ حضور فیض ملت کا آج اور مثال مبارک ہے۔ ہم اویسی نسبت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے جد اعلیٰ اویسیوں کے جو جد اعلیٰ ہے نا وہ تاجدار جمع خیر التابعین خواجہ ویسے کریں رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ہے۔ اس لحاظ سے وہاں سے خواجہ عبدالخالق سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت باطنی اور حضور فیض ملت وہاں سے مرید ہے۔ اس سلسلے سے ہمارا سلسلہ عالی اویسیہ بنتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اویسیوں کا جو جد اعلیٰ ہے نا خواجہ ویسے کرنی وہ محمد مصطفیٰ کا دوست ہے۔ سرکار فرمایا نہیں تھا کہ کوئی تکلیف ہے تو میں اویس کے پاس جانا، میرے اویس کے پاس جانا، یا رسول اللہ اویس کیا کر لے گا؟ فرمایا اویس ہے تو سادہ سا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تقدیر بھی مٹا دیتا ہے۔ آخری بات سن لے۔